السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کنیزوں، ہم اور آپ ماڈرن عورتوں کے تعلق سے حکایات سماعت کر رہے ہیں۔ دوسری شادی۔ ہمارے ملک کے سابق وزیر اعظم محمد علی بوگراہ نے دوسری شادی کی تو ہمارے روشن دماغ ماڈرن طبقے نے اسے بہت برا سمجھا۔ اس زمانے کے لندن کے سفیر جناب محمد اکرام صاحب نے ایک دلچسپ قصہ سنایا۔ آپ نے کہا، جن دنوں محمد علی بوگراہ نے دوسری شادی کی تھی تو ایک پارٹی میں ایک بہت بڑی پوزیشن کے مالک انگریز نے کہا، تمہارا وزیر اعظم بہت احمق ہے، اسے دوسری شادی کرنے کی بھلا کیا ضرورت تھی؟ اگر لڑکی پسند آ ہی گئی تھی تو اسے داشتہ بنا لیا ہوتا۔ ہمارے ملک میں ہم ایسا ہی کرتے ہیں۔ اور 13 جون میں یہ مغرب ہے کہ عنوان سے یہ لکھا ہوا تھا کہ مغرب میں ایک مرد کا بیک وقت 2-4 عورتوں سے تعلق اور ایک عورت کا 2-4 مردوں سے تعلق قائم کرنا یہ عام بات ہے۔ سبق: یہ ہے یورپ کا کردار کہ خاوند ایک بیوی کے علاوہ دوسری شادی تو نہیں کر سکتا، لیکن داشتائیں جتنی چاہے وہ رکھ سکتا ہے، اور پھر داشتاؤں کی تعداد بھی 4 سے زیادہ ہو سکتی ہیں۔ اور پھر یہ کہ یہ اختیار صرف مرد ہی کو نہیں ہے، بلکہ عورت کو بھی یہ حق حاصل ہے کہ وہ ایک شوہر رکھ کر جتنے چاہے داشتے رکھ سکتی ہے۔ مگر یورپ کی کیا اچھی داشتہ نواز تہذیب ہے کہ منکوحہ بیویوں کے ساتھ دوسری عورتوں کو داشتہ بنا کر ذلیل و کمینہ اسٹیج پر انہیں بٹھا کر ان کی عزت کو بٹا لگایا جائے۔ اور باہری یورپین تہذیب کی مغربی لیڈیوں نے بھی داشتہ بننے کو برداشت کر لیا ہے، اور داشتہ بننے سے دل برداشت نہیں ہوئی۔ گویا مسلمان روٹی کھائے تو صرف ایک روز یہ مغربی جنسی بھوکے ڈبل روٹی بھی کھائیں اور دن میں متعدد بار ناشتہ بھی کرتے رہیں، اور پھر یہ کہ جو اسلام کی پاکیزہ اجازت کے مطابق دوسری شادی کرے وہ احمق ہے، اور جو 2-3-4 نہیں زیادہ بھی عورتوں کو داشتہ بنانے اور غیر حلالی اولاد پیدا کرے وہ دانا اور ترقی پذیر ہے۔ ایک مولوی صاحب سے ایک عیسائی نے پوچھا، مولوی صاحب، اگر ایک مرد 4 بیویاں کر سکتا ہے تو ایک بیوی 4 مرد کیوں نہیں کر سکتی؟ مولوی صاحب نے جواب دیا، پادری صاحب، ایک باپ کے اگر 4 بیٹے ہو سکتے ہیں تو ایک بیٹے کے 4 باپ کیوں نہیں ہو سکتے ہیں؟ پادری بولا، یہ دوسری بات ہے۔ مولوی صاحب نے کہا، تو یہ تیسری بات ہے۔ عقل سے بھی پوچھ لیجئے کہ ایک باپ کے 4 بیویوں سے جو بچے پیدا ہوں گے یقیناً وہ اسی باپ سے ہوں گے، لیکن اگر ایک بیوی کا بچہ 4 مردوں سے پیدا ہو جائے تو وہ کس باپ کا بیٹا ہے، اور اس بیٹے کے 4 باپوں پر تقسیم کیسے ہو سکے گا؟ یہ عقل و حکمت کی باتیں ہیں جو معلم اعظم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہیں۔ ان بے وقوف عقل مندوں کو ان حقائق کی کیا خبر؟ مغربی لیڈیوں کے دیکھا دیکھی ایک نام کی مسلمان بیگم نے بھی یہ بھرے جلسے میں اعلان کر دیا تھا کہ اگر مرد 4 بیویاں رکھ سکتا ہے تو ہم بھی 4 مردوں سے شادی کریں گے۔ اس پر صاحب کتاب نے ماہ طیبہ میں لکھا تھا کہ ہاتھ کا پنجہ دیکھ لیجئے، انگوٹھا ایک ہوتا ہے اور انگلیاں 4، مگر ایسا پنجہ کبھی نہ دیکھا ہوگا اور نہ سنا جس کی انگلی ایک ہو اور انگوٹھے 4 ہوں۔ ایک انگوٹھا ہے اور اس کے ساتھ ہیں 4 انگلیاں، ایک انگوٹھا ہے اور اس کے ساتھ ہیں 4 انگلیاں، اسی طرح
ایک مرد ہو سکتا ہے شوہر 4 کا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کنیزوں، اس درس کا سلسلہ مکمل ہوا۔ نئی سیریز کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ جاتے جاتے ادبن آپ تمام سے گزارش ہے، چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔ ایپیسوڈز کو آپ سنیں، حکایات کے ایپیسوڈز کو آپ ضرور سننے کی کوشش کریں۔ اللہ ہم سب کے علم میں، عمل میں خوب برکتیں عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔